السلام علیکم۔ ایک شخص شہر کے بڑے تاجر کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ وہ ایک محنتی، مخلص، وقت کا پابند، تابع دار اور نیک نیت ملازم تھا، جس نے دل لگی اور دل جمی کے ساتھ کام کر کے اپنا ایک اہم مقام بنا لیا۔ ایک روز مالک نے اسے دفتری اوقات کے بعد بھی تندہی اور ذمہ داری سے کام کرتے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ مالک نے اپنے منشی کو بلایا اور ہدایت کی کہ اس محنتی ملازم کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ لہٰذا اگلے ماہ اس کی تنخواہ میں 5,000 کا اضافہ لگا دیا گیا۔ ملازم پہلے کی طرح محبت، دل لگی اور تابعداری سے کام کرتا رہا، لیکن اس اضافہ کا اس نے مالک کا کوئی خاص شکریہ ادا نہ کیا، بس روٹین کے مطابق کام میں جتا رہا۔ مالک، جو کہ خالصتاً ایک دنیا دار بندہ تھا اور پیسے کی طاقت کا قائل تھا، کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس پر احسان کر کے تنخواہ بڑھائی اور یہ ہے کہ اس کی حالت پر کوئی فرق ہی نہیں آیا اور نہ ہی میرا ممنون ہوا۔ مالک کو ایک خیال سوجا اور ڈھیٹ ملازم کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے اگلے ماہ تنخواہ 5,000 کم کر دی۔ کم تنخواہ کی ادائیگی کے بعد مالک انتظار کرتا رہا کہ وہ روتا دھوتا شکایت لے کر میرے پاس آئے گا، منت سماجت کرے گا، بس یوں اس سے معلوم ہوگا کہ مالک کا احسان بھلانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ملازم نے کم تنخواہ کو جیب میں ڈالا اور خاموشی سے گھر روانہ ہو گیا۔ اگلے روز آیا تو اس کے چہرے پر نہ کوئی ملال تھا اور نہ ہی کوئی شکایت۔ وہ پہلے کی طرح جاں فشانی سے اپنا کام سر انجام دیتا رہا۔ مالک سارا دن انتظار میں رہا کہ ابھی شکایت لے کر آئے گا، مگر وہ عجیب شخص تھا کہ اس کی نیت، طبیعت، موڈ اور کام میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ مالک کا انتظار کرتے کرتے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آخر کار اس سے بلوا بھیجا۔ مالک نے ملازم کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر تعجب سے پوچھا، تم اتنے عرصے سے میرے ہاں کام کر رہے ہو، کبھی تم نے کوئی مطالبہ یا شکایت نہیں کی؟ میں نے تم پر رحم کھاتے ہوئے تمہاری تنخواہ 5,000 بڑھائی، تم نے میرا شکریہ ہی ادا نہ کیا، اور اس ماہ تنخواہ کم کر دی تو پھر بھی تم خاموش رہے۔ تم عجیب شخص ہو کہ نہ بڑھنے پر مشکور ہوئے اور نہ ہی کم ہونے پر شکوہ شکایت کیا۔ تم ٹس سے مس ہی نہ ہوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تمہیں تنخواہ کے بڑھنے پر خوشی اور کم ہونے پر افسوس نہیں ہوا؟ ملازم نے مغرور مالک کی باتیں سنی تو اس کے تیور بدل گئے، مگر ضبط سے بولا، سیٹھ صاحب، گستاخی معاف فرمائیے گا، آپ بھی میری طرح کے انسان ہیں، مگر آپ نے خود کو رازق سمجھ لیا ہے۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، جو میرے مقدر میں لکھا ہے مجھے ضرور ملے گا، بس میری ذمہ داری ہے محنت اور ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دینا۔ اس معاملے میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ مالک کا جواب سن کر ماتھا ٹھنکا، مگر ملازم پھر فوراً بول اٹھا، گزشتہ ماہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، میں اور میرے اہل خانہ بہت خوش ہوئے۔ اگلے روز میں دفتر پہنچا تو آپ نے تنخواہ میں 5,000 کا اضافہ کر دیا۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور سمجھ گیا کہ جس خالق نے بچہ دیا، اسی نے معصوم کے رزق کا انتظام بھی ساتھ ہی کر دیا ہے، اور اللہ پاک کا مجھ ناچیز پر بڑا کرم ہوا۔ اس ماہ میری بوڑھی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں اگلے دن دفتر آیا تو آپ نے تنخواہ کم کر دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے گئی ہے، سو تب بھی اللہ کا شکر ادا کر کے مطمئن رہا اور اسی میں عافیت سمجھی۔ ملازم خاموش ہوا تو مالک پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور اللہ پر اس کا پختہ یقین دیکھ کر اپنے آپ سے گھن کھانے لگا کہ لاکھوں کا منافع کمانے پر بھی وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بنتا، بلکہ چند ہزار کے نقصان سے
ہزاروں شکوے شکایات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ملازم نے ایک نظر مالک پر ڈالی اور پھر دیوار پر لگے بڑے سے وال کلاک پر، جہاں شام کے 6 بج رہے تھے اور وہ پورا 1 گھنٹہ زیادہ کام کر چکا تھا، جس کے لیے اس نے کبھی اضافی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ دوبارہ بولا، صاحب، یہ روزی روٹی اور نصیب کے فیصلے کہیں اور ہی ہوتے ہیں۔ ہم تو بس مورے ہیں جنہیں آگے پیچھے کر کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ انسان کو محنت اور دیانت سے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اس کریم ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ جو مقدر میں لکھا ہے ضرور ملے گا۔ مخلوق کی بجائے ہماری نظر خالق کی طرف اٹھنی چاہیے۔ اتنا کہہ کر ملازم نے اجازت لی اور دفتر سے باہر نکل گیا، جبکہ مالک اس کے یقین، ایمانداری، محنت اور توکل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج سیٹھ صاحب نے مطمئن اور پر لطف زندگی کا ایک سبق اپنے ملازم سے سیکھ لیا تھا۔